ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل جنوری کے 20 اور رجب المرجب کی 30 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. یونین ٹیریٹری لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر شری کویندر گپتا نے آج 6ویں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا باضابطہ افتتاح NDS آئس ہاکی اسٹیڈیم لیہ میں کیا. اس موقع پر چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون بطور مہمان ذی وقار شریک تھے، جبکہ اسپیشل گیسٹ کے طور پر چیف سیکرٹری UT لداخ شری آشیش کندرا بھی موجود رہے. افتتاحی تقریب میں سیکرٹری یوتھ سروس اینڈ سپورٹس، اعلیٰ انتظامی افسران، ملک بھر سے آئے ہوئے کھلاڑیوں، تکنیکی عملے اور شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. کھیلو انڈیا ونٹر گیمز 20 سے 26 جنوری تک منعقد ہوں گے، جن میں مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے. مرکزی مقام NDS آئس ہاکی اسٹیڈیم میں آج افتتاحی تقریب کے ساتھ ساتھ آئس ہاکی کے اہم مقابلے منعقد کیے جائیں گے. افتتاح سے قبل سیکرٹری یوتھ سروس اینڈ سپورٹس شری موزس کنزنگ نے کھیلوں کی تیاریوں سے متعلق تفصیلی طور پر آگاہ کیا. انہوں نے بتایا کہ 21 سے زائد ریاستوں سے تقریباً 1000 کھلاڑی اور تکنیکی عملہ ان مقابلوں میں شرکت کر رہا ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ کھلاڑیوں اور آفیشلز کے لیے ہیٹنگ سہولیات سے آراستہ معیاری رہائش کا انتظام کیا گیا ہے، جبکہ بلند مقامات اور شدید سرد موسمی حالات کے پیش نظر خصوصی صحت سے متعلق رہنما ہدایت بھی فراہم کی گئی ہیں تاکہ تمام شرکاء محفوظ اور پر اعتماد ماحول میں مقابلوں میں حصہ لے سکیں. اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر شری کویندر گپتا نے کہا کہ کھیلو انڈیا ونٹر گیمز نہ صرف سرمائی کھیلوں کے فروغ کا ایک اہم قومی اقدام ہے، بلکہ یہ لداخ جیسے دشوار گزار خطے میں نوجوان ٹیلنٹ کو آگے لانے اور قومی یکجہتی کو مضبوط بنانے کا بہتر پلیٹ فارم بھی ہے. انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ ان کھیلوں کا کامیاب انعقاد لداخ کو سرمائی کھیلوں کے ایک نمایاں مرکز کے طور پر مزید مستحکم کرے گا. وزارت داخلہ حکومت ہند نے انٹیگریٹڈ کنٹرول روم فار ایمرجنسی رسپانس کے ذریعے ایک خصوصی موسمی پیغام جاری کرتے ہوئے مغربی ہمالیائی خطے اور شمال مغربی بھارت کے ملحقہ میدانی علاقوں میں آئندہ 7 دنوں کے دوران خراب موسم کی پیش گوئی کی ہے. یہ صورتحال یکے بعد دیگر 3 مغربی ہوائی نظاموں ویسٹرن ڈسٹربنس کے باعث پیدا ہونے کا امکان ہے. خصوصی پیغام کے مطابق 22 اور 23 جنوری کو لداخ اور کشمیر وادی میں، جبکہ 23 جنوری کو ہماچل پردیش کے بالائی علاقوں میں کہیں کہیں شدید بارش اور برف باری کا خدشہ ہے. اس کے علاوہ 22 سے 25 جنوری کے دوران شمال مغربی بھارت کے میدانی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی درجے کی بارش متوقع ہے. جموں کشمیر اور لداخ میں 19 سے 21 جنوری کے دوران ہلکی سے درمیانی بارش اور برف باری، جبکہ 22 سے 24 جنوری کے دوران وسیع پیمانے پر بارش اور برف باری متوقع ہے. 23 جنوری کو گرج چمک، آسمانی بجلی اور 40 تا 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ظاہر کیا ہے. کشمیر وادی میں 22 اور 23 جنوری کو شدید برف باری ہو سکتی ہے. یہ موسمی انتباہ جموں کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، دلی، اتر پردیش اور راجستھان کے چیف سیکرٹریز اور ریلیف کمشنرز کو جاری کر دیا گیا ہے تاکہ بروقت احتیاطی اقدامات اور ہنگامی رد عمل کو یقینی بنایا جا سکے. وزارت داخلہ نے ریاستی وزیر انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ الرٹ رہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل رکھیں. اس حوالے سے ہم نے محکمہ موسمیات لداخ کے ڈائریکٹر سونم لوٹس سے رابطہ کر کے آئندہ کے موسمی صورتحال کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی، جس پر موصوف نے یوں کہا: جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور ہمیں سب کو جھولے
تو بالکل ابھی آج پیشن گوئی کے مطابق لداخ میں عام طور پر لیہ ڈسٹرکٹ میں موسم بادل چھائے ہوئے ہیں, تھوڑا ٹھنڈ بھی ہے کڑاکے کی, بلکہ نارتھ سیاچن, ناردرن لداخ, سیاچن یا ایسٹرن لداخ میں پورا کلاؤڈی ہے, اور اوپر تو برف کا بھی چانسز ہے, برف ہو بھی رہا ہوگا, ہلکی برف, تو وہ کڑاکے کی ٹھنڈ ہے. تو کل 21 تاریخ کو عام طور پر موسم خوشبو رہنے کا امکان ہے, لیکن تھوڑا دھوپ بھی نکلے گا, عام طور پر کل ٹھیک ہے. لیکن 22 تاریخ کو عام طور پر موسم کلاؤڈی رہے گا. 22 کی رات اور خصوصاً 23 کو تو برف پڑنے کا امکان ہے. خطی کارگل ریجن میں, افغان کارگل دراز سیکٹر میں ہیوی سنو فال کا بھی امکان ہے, آدھا فٹ تک بھی برف ہو سکتا ہے. میدانی علاقوں پہ تھوڑے چانس کم ہے, لیکن جو پہاڑی علاقوں پہ اس میں تو تھوڑا زیادہ ہیوی سنو فال ہوگا. اور لیہ ڈسٹرکٹ میں جیسے شام, نوبرا, چنگتنگ, مطلب سینٹرل لیہ جو ویلی ہے, تو اس میں تھوڑا کم ہوگا, 2-3 انچ تک برف ہو سکتا ہے جی. لیکن کارگل میں تھوڑا زیادہ ہے, 4-5 انچ تک بھی برف ہو سکتا ہے. لیکن ایگزیکٹ یہ بولنا تھوڑا مشکل تو ہے, مطلب ایگزیکٹ کتنا 2 فٹ ہوگا, 3 فٹ ہوگا بولنا, 3 انچ ہوگا وہ بولنا مشکل ہے. مجھے لگتا ہے آن این ایوریج 3-4 انچ برف کا امکان ہے کارگل میں بھی, میدان علاقوں پہ. جی سر, یہ جو ایم ایچ اے نے جو الرٹ موسمی حالات کے مطابق الرٹ جو جاری کیا ہے, تو کیا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا معمول سے زیادہ برفباری کا کوئی طوفانی برفباری کا کوئی امکان ہے؟ نہیں, طوفان کا تو ایسے ہم اس کا یہ طوفان والا ورڈ یوز نہیں کرے گا میں, پر ہیوی سنو فال ہوگا. جیسے زوجیلا میں کم سے کم 1-2 فٹ تک بھی برف ہو سکتا ہے. آپ ایگزیکٹ 1 فٹ سے تو زیادہ برف ہوگا زوجیلا دراز سیکٹر میں. اسی طرح کارگل زمسکر میں بھی تقریباً آدھا فٹ تک بھی برف ہونے کا چانسز ہے. سنگو وغیرہ میں تقریباً مطلب 1 فٹ تک بھی برف کا چانسز ہے, سنگو پر سے. باقی طوفان کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن کیونکہ برف کا بھی پکا وائڈ اسپریڈ سنو فال ہے, تو آپ کے مادھیم سے میں لوگوں کو جو ہمیں سنتے ہیں, چاہے کنسرن ایجنسی سے, کنسرن NDRF, NDM ہے, SDM ہے, UT ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, چاہے جو بھی ہو, سب کو اطلاع دی جاتی ہے. ویسے لیٹر بھی کیا ہے کہ ابھی بارش کا چانسز ہے, تھوڑا ساودھان بیٹھنا تو ضروری ہے. جی سر, شکریہ سر. چیف سیکرٹری یوٹی لداخ آشیش کندرا نے سوموار کو NDS ہاکی رنگ اور انڈور اسٹیڈیم کا دورہ کر کے کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب سے قبل تیاریوں کا جائزہ لیا. یہ مقابلے آج 20 جنوری سے شروع ہو رہے ہیں. معائنے کے دوران انہوں نے نشستوں, حفاظتی انتظامات اور دیگر لاجسٹک تیاریوں کا جائزہ لیا اور مختلف محکموں کے درمیان مؤثر تال میل کی ضرورت پر زور دیا تاکہ کھیلوں کا انعقاد خوش اسلوبی سے ہو سکے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر لیہ رومل سنگھ ڈونگ, سیکرٹری یوتھ سروس اینڈ سپورٹس موزز کنزنگ, متعلقہ محکموں کے افسران اور آئس ہاکی ایسوسی ایشن کے نمائندے بھی موجود تھے. افسران نے تیاریوں کے پیش رفت اور کھلاڑیوں, عہدیداروں اور تماشائیوں کے لیے کیے گئے انتظامات سے آگاہ کیا. چیف سیکرٹری نے تمام محکموں پر زور دیا کہ وہ مستعدی اور لگن کے ساتھ عالمی معیار کے کھیلوں کے انعقاد کو یقینی بنائے اور کہا کہ کھیلو انڈیا ونٹر گیمز لداخ میں کھیلوں کے فروغ اور سرمائی کھیلوں کی ترویج کے لیے نہایت اہم ہے. کونسلر بیمبٹ عبدالواحد نے کستوربا گاندھی بالیکا ودیالیہ بیمبٹ کا دورہ کیا, جہاں PM شری ہائی اسکول تھزگام دراز کی طالبات کے لیے سرمائی تعلیمی کلاسیں جاری ہیں. دورے کا مقصد تعلیمی انتظامات, ہاسٹل سہولیات اور طالبات کی مجموعی فلاح و بہبود کا جائزہ لینا تھا. کونسلر نے طالبات اور تدریسی عملے سے گفتگو کی, تعلیمی معیار کے بارے میں معلومات حاصل کی اور طالبات کو آئندہ امتحانات کی بہتری کے لیے اس موقع پر بھرپور فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی. اس موقع پر نائٹ کلاسز کے انچارج استاد نے ادارے میں سائنس ٹیچرز کی کمی سے آگاہ کیا, جس پر بتایا گیا کہ تعلیمی تسلسل برقرار رکھنے کے لیے ہیڈ ماسٹرز کی جانب سے آؤٹ سورس بنیاد پر سائنس استاد تعینات کیا گیا ہے. کونسلر نے ہیٹی انتظامات, خوراک اور رہائشی سہولیات کا بھی معائنہ کیا اور سخت سردیوں کے پیش نظر طالبات کے آرام و تحفظ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا کہ
کہ کسی بھی کمی کو متعلقہ حکام کے نوٹس میں لا کر فوری طور پر دور کیا جائے گا۔ انہوں نے سرمائی تعلیمی کلاسوں کے کامیاب انعقاد اور طلبہ کی فلاح کے لیے UT اور ضلع انتظامیہ کی کوششوں کو سراہا۔ لیٹنوز ہل ڈیولپمنٹ سب آرڈینیٹ سروس ریکروٹمنٹ بورڈ کی جانب سے 12ویں سطح کے امتحان کے تحت عارضی طور پر شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کی کونسلنگ میرس ہال بوائز ہائر سیکنڈری اسکول لیہ میں کامیابی کے ساتھ منعقد کی گئی۔ سیکرٹری LHDC SSRB و ڈپٹی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر لیہ رحمت اللہ بٹ نے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر سونم نوربو اور تمام امیدواروں کا استقبال کیا۔ انہوں نے کاؤنسلنگ کے طریقہ کار کی تفصیل بتاتے ہوئے امیدواروں کی رہنمائی کی اور کہا کہ کسی بھی قسم کے الجھن یا مسئلے کی صورت میں امیدوار متعلقہ افسران سے رجوع کر سکتے ہیں۔ کاؤنسلنگ کے دوران امیدواروں کو میرٹ کی بنیاد پر اسامیاں منتخب کرنے کا موقع دیا گیا، جہاں زیادہ میرٹ رکھنے والے امیدواروں کو پہلے ترجیح دی گئی۔ یہ پورا عمل شفاف، منصفانہ اور طے شدہ SOPs کے مطابق مکمل کیا گیا تاکہ تمام امیدواروں کو مساوی مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ محکمہ اطلاعاتی ٹیکنالوجی UT لداخ نے وزارت الیکٹرانکس و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تحت نیشنل ای-گورننس کے اشتراک سے کانفرنس ہال برو کرگل میں سائبر ریزیلنس اور AI پر 2 روزہ ورکشاپ کا افتتاح کیا۔ اس ورکشاپ کا مقصد پولیس محکمے کرگل کے افسران میں سائبر آگاہی بڑھانا اور آپریشنل تیاری کو مضبوط بنانا ہے۔ واضح ہے کہ UT کے قیام کے بعد محکمہ IT کی جانب سے پہلی ورکشاپ ہے۔ ورکشاپ کا افتتاح سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل نتن یادو نے بطور مہمان خصوصی کیا۔ انہوں نے بڑھتے ہوئے سائبر جرائم کے چیلنجز پر روشنی ڈالتے ہوئے پولیس اہلکاروں کو جدید معلومات، مہارتوں اور عملی آلات سے لیس کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کرگل پولیس کی جانب سے جاری کردہ ٹریفک ایڈوائزری کے مطابق موسم کے سازگار رہنے اور BRO کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے بعد ہی گاڑیوں کو اینٹی سکٹ چین کے استعمال کے ساتھ سونامرگ سے مینامرگ کی جانب مقررہ اوقات میں چلنے کی اجازت دی گئی۔ انتظامیہ نے مسافروں اور ڈرائیوروں سے اپیل کی ہے کہ وہ تازہ ترین ٹریفک ایڈوائزری پر سختی سے عمل کریں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں تاکہ آئندہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچا جا سکے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے نو منتخب قومی صدر نابن کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی سے متعلق معاملات میں اب وہ ان کے باس ہوں گے۔ وزیر اعظم نے 45 سالہ نتن نابن کو ایک متحرک نوجوان رہنما قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس نے بھارت میں بڑی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ بات وزیر اعظم مودی نے منگل کے روز پارٹی ہیڈ کوارٹر نئی دلی میں منعقدہ تقریب کے دوران کہی، جہاں ان کے ساتھ مرکزی وزیر اور سبکدوش ہونے والے پارٹی صدر JP نڈا بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ نتن نابن کی قیادت میں پارٹی مزید مضبوط ہوگی اور نئی توانائی کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے علاقے شہرنو میں ہونے والے ایک دھماکے میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالمتین قانی نے عالمی میڈیا کو بتایا کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ ایک ریسٹورنٹ میں ہوا۔ دھماکے میں کئی شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ حتمی ہلاکتوں اور زخمیوں کی تفصیلات ابھی جمع نہیں کی جا رہی ہے اور جلد اعلان کیا جائے گا۔ افغان حکام نے علاقے کی مکمل نگرانی بڑھا دی ہے اور تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں تاکہ حملے کے ذمہ دار عناصر کی شناخت کی جا سکے اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ واضح رہے کہ کابل شہرنو کا علاقہ غیر ملکیوں کی رہائش کے باعث جانا جاتا ہے اور اس کا شمار کابل کے محفوظ ترین علاقوں میں ہوتا ہے۔ یہ تب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔